بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یہودی اپنے مردے کیسے دفناتے ہیں۔ یہودیت میں تجہیز و تکفین سے مراد وہ اعمال و رسومات ہے جو کسی یہودی کی وفات کے بعد اسے دفنانے سے قبل انجام دیے جاتے ہیں۔ یہودیت میں موت کو جزو حیات اور منشاء ازدی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماتم و عزا کی یہودی رسومات اس بات کی دلیل ہے کہ موت برحق ہے، اور یہودیت کسی طور پر بھی اس سے انکار یا احتجاج پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ اسے حیات انسانی کے اہم جزو کے طور پر مانتی ہے۔ جب یہودیوں میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا کر اسے ڈانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمع روشن کر دی جاتی ہے۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کچھ کھانا پینا یا کوئی مدزوت ادا کرنا ممنوع ہے، اس عقیدے سے کہ چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شیروا کا دیشہ یعنی مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمہ تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے۔ میت کو غسل و کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہودی اعتقادات کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا کون کو میت والے کمرے یا جگہ پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کون یہودیت میں مثل فادری ایک منصب ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے میت کو مس کیا ہے ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پاؤں دھونا لازم ہوتا ہے۔ تدفین کا عمل ہر ممکن صورت جلد از جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنوط کرنا یا جلانا ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اعضاء عطیہ کیے ہو تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا لازم ہے۔ کفنانے کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں، تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کے حالت میں نہ دیکھ پائے۔ میت کے اوپر ایک شال جسے تالیت کہا جاتا ہے بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواج تو نہیں، اور اگر کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک ارض سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ ایک رسم یہ بھی ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مشت خاک اس کے کفن میں ڈالتا ہے۔ یہ رسوم و عقائد اس بات کی دلیل ہے کہ مرحوم کا جسم خاک ارض مقدس سے مس رہے۔ قوانین یہودیت کے مطابق الواح مزار کا ہونا لازم ہے تاکہ قبور کی شناخت برقرار رہے۔ کچھ گروہ بے وقت زیارت قبور اس پر پتھر رکھنے کے بھی قائل ہے۔ یہودی الواح مزار پر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش اور کچھ حالات زندگی، خصوصاً مذہبی خدمات عبرانی زبان میں لکھے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مذہبی علامات مثلاً ستارہ داؤدی، منورہ، آیات تورات اور اقتباسات 10 احکام بھی لکھے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، مزید تاریخی واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔